اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ پچھلی آیت میں کیا ہے جی کہ ان کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے کلام تو تم بھی انسان ہو، لہذا ایک صورت بنا کے ایسی لے آؤ اگر سچے ہو۔ فرمایا بل کا مطلب کیا ہے جی؟ بلکہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے یہ اصل صورتحال یہ نہیں ہے، یہ ہے کچھ پریٹینڈ کچھ کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بلکہ کذبوا، کاف زال بے، ایک ہے کذب یکذب، جھوٹ بولنا، خود جھوٹ بولنا، اور ایک ہے کذب یکذب تکذیبا۔ تکذیب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جھوٹ، کسی اور کو جھوٹا قرار دینا، یعنی جھٹلا دینا۔ کذب یکذب تکذیبا، کسی اور کو جھٹلانا۔ کذبا اس نے جھٹلایا، اور کذبا اور کذبو انہوں نے جھٹلایا۔ گردان یاد ہے ابو جی یاد ہے سب سے۔ کذبا اس ایک نے جھٹلایا، کذبا دو نے جھٹلایا، کذبو ان سب نے جھٹلایا، کذبت اس عورت نے جھٹلایا، مؤنث نے جھٹلایا، اور کذبتا اس دو اور کذبنا ان سب عورتوں نے جھٹلایا۔ کذبتا تم نے جھٹلایا، تو ایک نے جھٹلایا مذکر، اور کذبتما تم دو نے جھٹلایا، اور کذبتم تم سب نے جھٹلایا۔ اور کذبتی تو ایک مؤنث نے جھٹلایا، اور کذبتما دو نے، اور کذبتن تم سب عورتوں نے جھٹلایا، اور کذبتو میں نے میں نے جھٹلایا، اور کذبنا ہم نے جھٹلایا۔ تو کذبو ان سب نے جھٹلایا، بل کذبو بلکہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلا دیا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہوں نے بنانا کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے بنا کے کیا لانا ہے، انہوں نے کس بات پہ جھٹلایا ہے۔ اب سوال یہ ہے جی کہ آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے، میرے سامنے کوئی بات آتی ہے، تو میں اسے جھٹلا دیتا ہوں۔ تو جھٹلانے کی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی تحقیق کی ہو اور تحقیق کے نتیجے میں اس چیز پہ پہنچا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، تو اس کو جھٹلا دیا، وہ جھٹلانا ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس بات، اس کلام میں جو باتیں پیش ہوئی ہیں یا جو اس میں کہا گیا ہے وہ غلط ثابت ہو گیا ہے، ویسے ہی غلط ثابت ہو، میری تحقیق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر بھی میں نے جھٹلا دیا۔ سائنسی اعتبار سے غلط ثابت ہو گیا ہو، یا فلسفے کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے غلط ثابت ہو گیا تو پھر جھٹلانا کوئی چلے، کوئی طریقہ بھی ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا، کس حالت میں جھٹلایا؟ اب جس چیز کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با کے صلہ کے ساتھ آتی ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا بادر بھی کو، کس چیز کو جھٹلا دیا؟ اس کا مفعول جو ہوتا ہے وہ متعلق فعل کی شکل میں آ جاتا ہے حرف جر کے ساتھ۔ کس چیز کو جھٹلا دیا؟ ما موصولہ ہے جو کچھ، یعنی اس جو کو جھٹلا دیا انہوں نے، ما جو کچھ، یہ اس کا ایک اور دو، یہ اس کے مفعول ہیں جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ پہلی چیز ما جو کچھ لم نہیں، لم کیا کرتا ہے جی؟ لم چینج کر دیتا زمانے کو، ترجمہ نہیں میں آئے گا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ فعل مضارع ماضی میں چلے جاتا ہے، لیکن ترجمہ کس میں ہوگا؟ ماضی ماضی میں۔ اور کیا کرتا ہے؟
فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، مجزوم جزم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا جو اعراب ہے نا، اعراب اس کو اڑا دیتا ہے۔ سمجھ گئے بات کے؟ اب یہاں پہ کیا تھا؟ لم نہیں، یحیطو، ہا واو تو یہ اس کا کیا ہے جی؟ مادہ ہے، روٹ لیٹر۔ ہاتا یہودو، گھیرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب یہ باب افعال سے آئے گا تو بن جائے گا احاطہ یحیطو احاطتن۔ اس کا مطلب ہے ہاتا یہودو کا مطلب ہے حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ یہ ہے احاطہ، یہ ہے ہاتا یہودو، باب نصرہ سے، نصرہ ینصرو سے ہاتا یہودو حفاظت کرنا، اور احاطہ یحیطو احاطتن چاروں طرف سے گھیر لینا، یعنی ہر طرف سے گھیر لینا، احاطہ کر لینا کسی چیز کا۔ چاروں طرف سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ عام طور پہ سمتیں کتنی ہیں؟ چار ہی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرف سے، ہر طرف سے اس چیز کو گھیر لینا، کسی چیز کا احاطہ کرنا، یعنی اس کو اپنے اس کے دائرے کے اندر لے آنا۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے، لم نے کیا کیا؟ لم نے یہ کیا کہ یہاں پہ تھا احاطہ، اس نے احاطہ کیا، اور یحیطو وہ احاطہ کرتا ہے، چاروں طرف سے کسی کو گھیر لیتا ہے، اور یحیطونا گھیر لیتے ہیں، تیسرا سیغہ ہو گیا نا جی جی، یحیطانی، یحیطو، یحیطانی، یحیطونا، وہ سب گھیر لیتے ہیں۔ تو یحیطونا میں لم آیا تو اس نے اس کا نون اعرابی ختم اڑا دیا، تو اس کے آگے غلط لگا دیا، یحیطو، ویسے ترجمہ کیا ہے؟ وہ سب احاطہ کرتے ہیں، لیکن لم آ گیا تو ترجمہ چلا جائے گا ماضی کا، بما، جو انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جسے لم یحیطو وہ احاطہ میں نہیں لائے، یعنی وہ احاطہ میں نہیں لائے، لائے کا مطلب کیا؟ ماضی، یعنی وہ جس کو احاطہ میں لا سکتے تھے نہیں لائے۔ لم یحیطو، وہ اس کو اپنے احاطہ علمی میں بعلمہ، اب اس کے کتنے ٹکڑے بن گئے جی؟ با علمہ ہی۔ اب یہ با جو ہے یہ کس چیز میں ہے؟ جس چیز کو احاطے میں لانا ہے وہ تو ہے ما، جس چیز کو انہوں نے احاطے میں لانا تھا وہ کیا ہے؟ ما، اور جس چیز کے احاطے میں لانا تھا وہ کیا ہے؟ با، وہ با کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علم کو، ٹھیک ہے جی، ہمیں با کا مطلب کیا ہے؟ کو، مفعول، یعنی ابھی کا یہاں پہ ترجمہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کے علم کو اپنے احاطے میں نہیں لائے، ما لم یحیطوا بعلمہ، وہ اس چیز، یہ ہی کس کی ہے جی ضمیر؟ قرآن کی، یعنی وہ اس قرآن کے علم کو اپنے احاطے میں، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک ترجمہ کیا ہے کہ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، با اس چیز کو جس کو وہ اپنے احاطہ علمی میں لے کر نہیں آئے، یعنی علمی طور پر انہوں نے قرآن کا احاطہ نہیں کیا ہی نہیں، اس کے بغیر ہی کہہ دے گی، بغیر ہی جھٹلا دیا، اس کو علمی طور پہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، یعنی اس کے علم
اب یہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ قرآن کے علم کو انہوں نے اس کا احاطہ نہیں کیا اور اس کو جھٹلا دیا. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو وہ اپنے علم کے احاطے میں لائے تھے، یعنی خود انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا جی، قرآن کو انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور جھٹلا دیا. اچھا اب ہمارا حال دیکھ لیں، ہم کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو جاننے کی کوشش کی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے، سچی کتاب، قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی قرآن کو جاننے کی کوشش کی ہم نے نہیں جاننے. انہوں نے بغیر جانے کہہ دیا جھوٹی کتاب ہے، ہم نے بغیر جانے کہہ دیا سچی کتاب ہے. ہم کو یہ دنیا عدالت تو نہیں ہے جس کے اندر گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کہ جی سچی ہے، جی جناب میری گواہی لکھ لیں گے یہ سچی ہے. گواہی دینے نہیں آئے، ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور قرآن کے مطابق زندگی تب ہی گزرے گی جب ہم جانیں گے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، یعنی اپنے احاطہ علمی میں قرآن کو لے کر آئیں گے کہ قرآن در حقیقت ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. تو بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ اس کے علم کو یعنی قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو اپنے احاطے میں وہ لائے بغیر ہی انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو جھٹلا دیا. اور اب یہ عطف آ گیا کس چیز پہ؟ اس کذبوا پہ، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جھٹلا دیا. اور لما کا کیا مطلب ہے جی؟ لما کا مطلب ہے جب، لیکن کہیں آپ دیکھیں گے کہ لما کا مطلب ہے نہیں. لما بمانی لم آ جائے گا. لما کا معنی کیا آ جائے گا؟ لم کے معنی میں آ جائے گا. ویسے جب ہم لما پڑھتے ہیں تو کیا مطلب آ جاتا ہے؟ جب. اب فرق بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے. لم کیا کرتا ہے؟ لم سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن وہ تو ترجمہ ہو گیا. لیکن اور کیا کرتا ہے؟ لم جو اس کے سامنے فعل مضارع ہوتا ہے نا، لم کے سامنے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مجزوم کر دیتا ہے. یعنی اس کا جو اعراب ہے نا، اعراب ختم کر دیتا ہے اس کو، یعنی پیش کو زبر کو ختم کر کے جزم لے آئے گا. یہ لم کا کام ہے. لما کا معنی جب نہیں آئے گا نا تو یہ کام کرے گا، وہ مضارع کو مجزوم کر دے گا. تو میں کہتا ہوں جی لما کا معنی ہے نہیں. کیسے پتا چلا؟ یاتی. کل ہم نے پڑھا تھا اتا یاتی، آنا، ٹھیک ہے جی. اتا وہ آیا اور یاتی وہ آتا ہے، وہ آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے جی؟ یا ہے، حمزہ ہے، تا ہے اور یا ہے، پھر یا ہے. یاتی. اب یہ یا جو ہے یہ اعراب اس کا حصہ ہے. اب لما نے کیا کیا؟ اس کو اڑا دیا. جو یہ چھوٹی یا اڑ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لما کا مطلب جب نہیں بلکہ کیا ہے؟ نہیں. یہ نفی کر گیا اس نے. یہ بن گیا جی یاتی ہم. لما ابھی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یاتی وہ ایک تو پتہ چل گیا نا، لما آیا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ماضی میں چلا گیا. وہ آیا، ٹھیک ہے. یاتی کا مطلب وہ آتا ہے سے وہ آیا. ہم ان کو یا ان کی طرف. یاتیہم یعنی ان کے پاس آیا. لما یاتی وہ ان کے پاس نہیں آیا. ابھی غور کیجئے گا، لم جب نفی کرتا ہے نا، لم، یہ غور کیجئے اس بات تو ماضی کی نفی ہوگی. ماضی میں کسی وقت نفی ہوگی کہ لم ینزل، اس نے نازل نہیں کیا ہی، پتہ نہیں کب نہیں.
لما جب آ گیا نا لما، تو لما میں ابھی تک کا مفہوم آ جائے گا، یعنی ایک بات حال تک ابھی تک وہ نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ جو سورہ الحجرات میں ہم پڑھتے ہیں کہ وقالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، پہلے آیا لم، جیسے یہاں پہ آیا لم یحیطوا بعلمہ، وہاں پہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہ نفی جو ابھی تک آگے کہ ابھی تک اس نے کھانا نہیں کھایا، ابھی تک وہ نہیں جاگا، تو وہ لمحہ سے آئے گا۔ وہ نہیں ماضی میں کبھی کسی واقعے کے وقت وہ نہیں جاگا، لمحہ کا مطلب وہ سویا تھا ابھی تک نہیں جاگا، اس نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک نہیں کھایا، تو ابھی تک میں جب آئے گا تو لمحہ کے ساتھ اس کا مفہوم آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ نہیں بھی آ جائے گا اور ابھی تک بھی آ جائے گا، ابھی تک نہیں لمحہ میں۔ تو اب یہ ترجمہ کریں گے وہ لمحہ اور ابھی تک نہیں، یاتیہم آئی، کیونکہ آگے ہم اردو میں مؤنث کر دیتے ہیں تو اس لیے اس کو ویسے یاتی یا جو ہے، تو یاتیہم ابھی تک نہیں آئی، نہیں پہنچی، ہم ان کے پاس تأویلہ، تأویل اول یؤول تأویلا، کسی چیز کی بنیاد۔ تعویل کا کیا معنی ہے جی؟ تعویل کہتے ہیں ہم اول کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلے۔ اولا یہ باب تفعیل سے ہے، اولا یؤول تأویلا، تعویل کہتے ہیں کسی بات کے اصل جڑ، اس بات کے مغز کو، یعنی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جو جہاں سے کوئی کام شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعویل، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ صحیح جس کی تعبیر کیا ہے یا اصل کیا ہے اس چیز کی۔ تو اسی سے آل کا لفظ بھی بنا ہے، آل کس چیز کو کہتے ہیں؟ آل اولاد، جڑ، آل اولاد کو کہتے ہیں نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور کہہ رہے ہیں یرثنی و یرث آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں آل کا وارث بنا دے اسے۔ ہم آل کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو ذریت سمجھتے ہیں آل تو یہ جہاں سے کوئی بات شروع ہوئی ہے اس چیز کا وارث، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے یا کوئی بات تھی اس کا وارث آ جائے، یا جو ان کا اصل تھا۔ آل کا مطلب کیا ہے؟ جو اصل ہے۔ تو اولا یؤول تعویلا یہ بھی اصل کے مفہوم میں ہی آئے گا، یعنی اس کی تعبیر وغیرہ۔ تو یاتی کا فاعل کیا ہے؟ تعویل ہو، اس، اب یہ تعویل اسم ہو گیا اور ہو ضمیر، تو یہ کیا بن گئے؟ مضاف مضاف الیہ بن گئے، اس کی تعویل یا اس کی تعبیر یا اس کی اصل جو ہے جڑ ہے اس کی، وہ ابھی تک ان تک پہنچی نہیں، اصل چیز تو ان تک پہنچی نہیں۔ کیوں نہیں پہنچی جی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں، اس کے قریب ہی نہیں گئے، تو ان کی تعبیر یا اس کی اصل ان کے پاس کہاں سے پہنچ جاتی۔ تو ویسے قرآن کا اصل کیا ہے جی؟ ہدایت۔ قرآن کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن کے اندر آپ کو میتھمیٹکس بھی مل جائے گا، فزکس ملے گی، کیمسٹری ملے گی، بایولوجی ملے گی، ایمبرائیولوجی ملے گی، ایسٹرونومی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ قرآن اس کا علم دینے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ ہدی للمتقین۔ تو قرآن کا جو اصل ہے، اس کی تعویل جو ہے یا اس کا اصل جڑ، اس کا مغز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت ان کے پاس آئی، ہدایت ہوگی تو یہ سمجھیں گے نا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔
کذالک کا کیا معنی بتایا تھا جی؟ اسی طرح کاف حرف تشبیہ اور ذالک اس میں اشارہ اشارہ. کاف طرح، ذالک اسی طرح. کذب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کذب یکذب تکذیبا جھٹلا دیا. فاعل اس کا آ گیا، کذب کا فاعل کس نے جھٹلایا؟ الذین من قبلہم. الذین اس میں موصول اور من قبلہم اس کا صلہ کون یعنی کہ لوگ. الذین ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو من قبلہم من سے حرف جر آ گیا تو اس نے قبل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. قبلی قبلی پہلے اور ہم ان سے پہلے یا ان کے پہلے یا ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح ہی جھٹلایا تھا. یعنی پہلے زمانے میں بھی جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو جھٹلاتے رہے انہوں نے اسی طرح جھٹلایا. سے کیا مطلب ہے؟ بغیر پڑھے جھٹلا دیا. آج بھی آپ کو جو لوگ الٹے سیدھے نظریات کے مالک نظر آتے ہیں دنیا کے اندر، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ قرآن کو انہوں نے پڑھا نہیں، جانا ہی نہیں. قرآن کو آج بھی اگر کوئی جان جائے تو وہ خود ہی راہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن کوئی بندہ قرآن کو پڑھنا سمجھنے ایک طرف نہیں جا رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا. کوشش کریں گے تو جو ہمارے دلوں کے اندر الٹے سیدھے نظریات خیالات بسے ہوئے سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. تو اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فانظر، فا کا مطلب جی بس، نون ضاد اور رے. نظرہ اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اب تنظر تم دیکھتے ہو یا وہ دیکھتی ہے. ہاں جی، تو تم دیکھتے ہو. تنظر اب اس کا کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے. تو علامت مضارع بھی تے گئی، نون گیا، ضاد اور رے. تے چلی گئی، نون پہ جزم ہے اور زوئے پر بھی پیش ہے اور را کا اعراب بھی رفع کا پیش کا. تے اڑ گئی اور آخری اعراب بھی اڑ گیا. تو اب یہ نون خاموش تھا تو حمزۃ الوصل لگایا. حمزۃ الوصل کا قاعدہ کیا ہے کہ جو عین کلمے پہ حرکت ہوگی پیش تو یہاں پہ پیش آئے گی، یہاں پہ زیر زبر ہوگی تو یہاں پہ زیر آ جائے گی، زبر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، زبر صرف آتی ہے باب افعال، وہ اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ کون سا باب ہے. تو انظر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ. ایک بندے کو کہہ رہے ہیں دیکھ، یعنی کہ فانظر، پس اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھ، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، فانظر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، یا اے ہر قرآن پڑھنے والے تو دیکھ. ٹھیک ہے جی. کیفا کیسا، کانا تھا یا ہوا. ٹھیک ہے، دونوں معنی آئے. کیفا کانا کیسا ہوا. اب کانا کا اسم کیا آیا جی؟ عاقبت. اور کانا کی خبر کیا آئی؟ ظالمین. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ پیش آپ کو نظر آ گئی، اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، تو ظالمون سے ظالمین بن گئی. اور عاقبت الظالمین یہ مرکب اضافی بن گیا. کیوں اضافی بن گیا؟ کیونکہ عاقبہ پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں، تو عاقبہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا، یہ مضاف بن گیا. ٹھیک ہے جی. کیف کان عاقبۃ الظالمین. ٹھیک ہے جی. کیف کیسا ہوا، کیسا تھا. عاقبۃ، عاقبہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عین، قاف اور با. اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے لفظی اس کا مطلب ہے ایڑی کے پچھلے حصے کو زمین پر مار. اس سے پھر پچھلا حصہ مراد آنے لگا. تو عاقب
بعد میں آنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے عاقب، سب سے آخر میں آنے والا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام 2 بھائی تھے، جڑواں بھائی، تو حضرت یعقوب کا نام کیسے یعقوب پڑا کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے اپنے بھائی کے بعد۔ تو عقب جس چیز کو کہتے ہیں پچھلے کو، عقب فلاں جگہ کے عقب یعنی اس کے پیچھے جو چیز واقع ہو۔ تو عاقبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا جو عمل کے بعد پیچھے آئی، یعنی کہ آگے عمل آیا پیچھے سزا آ گئی، عمل اپنے پیچھے سزا کو لے کے آتا ہے۔ ایسی بات نہیں، ہر عمل کا جیسے ہر نیکی کی ایک برکت آتی ہے، اسی طرح ہر برے کام کی اس کے پیچھے پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو غالب نے کہا تھا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، یعنی کہ کافر کی تو سزا کی کوئی حد ہی نہیں، وہ تو اس نے جہنم میں جلنا ہی جلنا۔ مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اپنے جرموں کی سزا بھگت کے پھر کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ تو غالب نے کہا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، یعنی جو بعد میں میری عاقبت میں میری سزا ہے اس میں ایک حد چاہیے، بھائی اتنی حد کی سزا دو، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، یعنی کہ میں کافر نہیں ہوں کہ مجھے اتنی سزا دی جائے گی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کیا تو اتنی پکڑی کرو جتنا گناہ کیا۔ تو عاقبہ کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ جو جرم کے بعد سزا آتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیف کان عاقبہ، انجام یعنی کسی چیز کا آخر۔ تو فانظر، تو آپ دیکھیں، کیف کانا، کہ کیسا تھا، عاقبۃ، انجام، کن کا انجام؟ اب یہ عاقبۃ آ گیا، یعنی کہ نہیں، یہ اب مضاف آ گیا نا، تو اس کی نسبت جڑ گئی کسی چیز کے ساتھ، کس کا انجام؟ الظالمین، ظالموں کا انجام، ظالموں کے انجام سے، یعنی مرکب اضافی کا کی اضافت آ گئی عاقبہ، کس کا انجام جی؟ ظالموں کا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے ان سے پہلے قرآن کو جھٹلایا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا پہلا جیسا انجام ہوا ہے نا، ویسا ہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ بل کذبوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے قرآن حکیم کو، بغیر پڑھے جانے سمجھے بغیر ہی کہہ دیا کہ کوئی نہیں۔ آج اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے اور ہمارے نظریات عقائد میں کچھ چیزیں قرآن کے خلاف ہو رہی ہیں، یا ہماری عادت آج کل فیس بک آ گئی، تو فیس بک پہ ہر آدمی جو جی میں آتا ہے وہ اپنے نظریے بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نظریہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہم قرآن کے نظریے کو جھٹلا رہے ہیں، اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن ہم نے پڑھا ہی نہیں، سمجھے، یا اس کی غلط تعبیریں کیے جا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے پہلے جھٹلایا ان کا جو انجام ہوا، وہ آج کے جھٹلانے والوں کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صيبا نافعا اللهم اكفنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه